کو نہ پہچاننے کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہ داخل ہونے کی وجہ سے جو اکتاہٹ ہے، پریشانی ہے، ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ بلکہ بھائیو یہ حقیقت ذکر کر رہا ہوں، یورپ کے ایک ملک سے وہاں میں کچھ دن تک رہا، وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہاں تقریباً کوئی بھی آدمی، کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس نفسیاتی ڈاکٹر نہ ہو اور اس کے پاس برابر جاتا آتا نہ رہتا ہو علاج کے لیے۔ اور وہی کے لوگوں نے ذکر کیا کہ خودکشی کی تعداد یہاں بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہے، اور پہلے صحافت میں، نیوز پیپر میں یا نیوز پیپروں میں بیان کرتے تھے، لیکن کہتے اب نہیں ذکر کرتے، اس لیے اور لوگوں کی ہمت ہو جاتی ہے۔ بہرحال کئی لوگ جو اسلام انہوں نے قبول کیا تو انہوں نے یہی ذکر کیا، اور میں نے بھی پوچھا تو کہا اسلام لانے کے بعد مجھے یہ سکون اور راحت ملی۔ اس کے متعلق واقعات ہے، میرا یہ موضوع نہیں ہے۔ بہرحال میرے بھائیو، ایسے ہی تو یہ دشمنان اسلام جانتے کہ علاج اس میں ہے، تو اس کا ایک اہم سبب ہے کہ مسلمانوں کے جو رہبر ہیں، قائد ہیں، جو امام ہیں، جو رسول ہیں، ان کو اپنا نشانہ بناؤ، تاکہ اگر ان کی کراہیت دل میں آ گئی تو بدرجہ اولا مسلمانوں سے بھی کراہیت پیدا ہو جائے گی اور یہ لوگ اسلام کے قریب نہیں جائیں گے۔ بہرحال یہ ان کی کوشش ہے، ان کی سوچ ہے، لیکن جس طرح کی رب العزت نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یریدون، یہ کافر، یہ دشمنان اسلام، دشمنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اپنے منہ سے اللہ تعالیٰ کے اس نور کو، روشنی کو بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، جبکہ رب العزت اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے۔ ولو کرہ الکافرون، گو کافر برا مانے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ رب العزت ہے جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، بالہدی، ہدایت کے ساتھ، وہ دین الحق، حق دین دے کر بھیجا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی رب العزت ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ وہ دین الحق، سچا دین دے کر بھیجا ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اور دینوں پر یہ غالب ہو جائے، تمام دینوں پر حاوی ہو جائے، تمام دینوں کو پیچھے کر کر یہی غالب اور آگے بڑھ جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکین ناخوش ہوں۔ تو میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں اور بہنوں، یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنا نور پورا کر کے رہے گا۔ ان کی یہ ناپاک کوشش ہے، ان کی یہ نجس حرکت ہے، چاہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو جائے، اس میں مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور رتبہ بلند ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، ایسے لوگوں سے میری خود ملاقات ان ملکوں میں ہوئی جنہوں نے اسلام قبول کیا 11 سپٹمبر کے بعد۔ 11 سپٹمبر کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ تو 11 سپٹمبر 10 سال کی پرانی بات ہو گئی، ابھی کل کی یہ خبر ہے، اور یہ بھی حوالہ دے رہا ہوں العربیہ جو چینل ہے، اس میں کی برطانیہ میں 20 سے 30% مزید کتابوں کی فروخت ہونے لگی، اسلامی کتابیں، اور خصوصاً قرآن مجید کا ترجمہ 20 سے 30%، یہ کل کی بھائیوں یہ خبر ہے۔ سبحان اللہ، جس طرح کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا، کچھ تابعین اور مجاہدین کا انہوں نے نقل کیا کہ کہتے ہیں جب ہم کسی قلعہ کا محاصرہ کرتے تھے، کسی قلعہ کا محاصرہ کرتے تھے، اور اہل قلعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگتے تھے تو ہم خوش ہو جاتے تھے کہ اب ان کا زوال کا وقت قریب ہو گیا، اور عن قریب فتح یہ ہونے والا ہے یہ قلعہ، اور سبحان اللہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے فتح اور نصرت ملتی تھی۔ آج یہ بھی باذن اللہ عز و جل، یہ ایک بھائیو یہ خوشخبری ہے اس میں کہ انشاءاللہ اور تیزی سے اسلام یورپ میں اور ایسے ان کافر ملکوں میں بڑھنے والا ہے، اور تیزی کے ساتھ یہ اسلام میں وہاں کے لوگ داخل ہونے والے ہیں۔ تو جس طرح کی یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نقل کیا، تو ایسے آج بھی وہی حقیقت ہے، باذن اللہ عز و جل اسلام اور تیزی سے وہاں پھیلے گا۔ آخری بات بھائیو کہ اس کو ہم برا نہ سمجھیں، بلکہ حقیقت اس میں خیر اور بھلائی ہے۔
دوبارہ کہہ رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہو رہی ہے، مزید آپ کا مقام اور درجہ بلند ہو رہا ہے۔ پھر وہی کہہ رہا ہوں، جس طرح کی کہ کچھ کتے اگر ایک پہاڑ کے سامنے آ کر بھوکیں یا سمندر میں چھلانگ لگائیں یا ایسے ہی کوئی اپنے منہ سے سورج کی اس لائٹ کو، اس روشنی کو ختم کرنا چاہے تو کیا اس کی حقیقت سمجھ رہے ہیں؟ کچھ بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے اس میں، حقیقت میں باذن اللہ عز و جل خیر اور بھلائی ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کو جاننا چاہیے کہ بھائیو، یہ محبت جو ہم نے ظاہر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حقیقت میں وہ حقیقی محبت ہمیں ظاہر کرنا چاہیے۔ حقیقی محبت صرف جلسے جلوس نکالنے میں نہیں ہے، حقیقی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں ہے، جس طرح کہ رب العزت نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو ہماری اتباع کرو۔ تو اگر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو بدرجہ اولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، اللہ تعالیٰ بھی محبت کرنے لگے گا، گناہوں کو بخش دے گا۔ رب العزت غفور الرحیم ہے، واللہ غفور الرحیم، رحمت والا، مغفرت کرنے والا ہے۔ تو اور ایسے ہی بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ محبت کا جو مظاہرہ کر رہے ہیں تاکہ حقیقی محبت ہو، ہم مسجدوں کی طرف اور آگے بڑھیں۔ یہ افسوس کی بات ہے، وہ مسلمان محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور مسجدوں میں آتے ہی نہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس محبت کو برقرار رکھتے ہوئے بلکہ مزید اس میں پختگی آنے کے لیے یا لانے کے لیے ہمیں چاہیے جو دین اسلام کے نام پر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نام پر جو بدعتیں جنم لی ہیں اور جنم لے رہی ہیں، اس کو ہم ختم کریں۔ ہمیں چاہیے کہ اس محبت کو ہم ثابت کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کو پڑھیں اور ایسی مجلسوں میں ہم اٹھیں اور بیٹھیں اور ان حدیثوں کو سنیں، سنائیں، سمجھیں، سمجھائیں، اس پر عمل کریں اور اس کو ہم نشر کریں اپنی فیملی میں، اپنے دوستوں میں، بلکہ تمام مسلمانوں تک۔ ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہم اظہار کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، سیرت مطہرہ، سیرت معطرہ کو ہم پڑھیں، کئی مرتبہ پڑھتے رہیں، سنیں اور دیکھیں اور سنائیں اور دیکھیں، نشر کریں، عام کریں، مسلمانوں تک، غیر مسلمانوں تک ہم پہنچائیں۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کی، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم بھی دین کے مبلغ بنے، مسلمانوں تک، غیر مسلمانوں تک آپ کا پیغام، آپ کے دین کو ہم پہنچائیں۔ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، ایسے ہی ایک بات یہ ذکر کر رہا ہوں، لا شک تمام اقطار عالم اسلامی، غیر اسلامی میں لوگوں نے انکار کیا ان دشمنان اسلام کے خلاف جنہوں نے یہ گستاخی کرنے کی کوشش کی اور ایسے ہی محبت کا بھی انہوں نے اظہار کیا۔ یہ الحمدللہ اس بات کی علامت ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایسے نازک وقت میں بھی ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو جوش میں آ کر ایسا بھی نہ ہو کہ ہم غیر ہدی نبی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی ایسا کام کریں جس میں حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو اور ایسے ہی دین اسلام کی بدنامی ہو۔ یعنی اور صراحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کچھ مسلمانوں نے مثلا کچھ سفارتوں پر حملہ کیا، کچھ لوگوں نے کچھ نقصانات کیا۔ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، مسند امام احمد کی یہ ایک روایت سنیں اور یہ صحیح روایت ہے تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے میں اگر دلیل نہیں ذکر کروں گا تو شاید کچھ ہمارے بھائی کہیں گے نہیں، نقصان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ظالم ہے۔ یہ بھائیو، کفر سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں ہے، جو کافر ہے کفر سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں ہے، لیکن یہ اس طرح یہ کرنا، تجاوز کرنا، قتل کرنا یا حملہ کرنا یا ایسے ہی نقصانات کرنا، یہ بھائیو صحیح اور درست نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل ذکر کر رہا ہوں مسند امام احمد کا حوالہ دیتے ہوئے کہ مسیلمہ الکذاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس کے فتنے کا خاتمہ کیا اور مسیلمہ الکذاب کا قتل ہوا۔ یہ مسیلمہ الکذاب کے دو سفیر، دو قاصد مدینہ پہنچے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں نے ملاقات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتشہدانی انی رسول اللہ, کیا تم دونوں اس بات کا اقرار کرتے ہو, گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ان دونوں نے کہا نشہد ان مسیلمہ رسول اللہ, کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں, اس بات کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر رسولوں کو قتل کیا جاتا تو تم دونوں کو قتل کر دیتا. انہوں نے صریح کفر کا اظہار کیا. مسیلمہ اللہ کے رسول, یہ کفر ہے, صریح کفر ہے, اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. آپ نے تب بھی قتل نہیں کیا, بلکہ کہا کہ اگر سفیروں کو قتل کیا جاتا تو ہم تم دونوں کو قتل کر دیتے. تو اس سے واضح ہو رہا بھائیو کہ ہم محبت کا اظہار کریں تو اس میں تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کے راستے اور آپ کی سنت سے ہم نہ ہٹیں, بلکہ یہ ہم اس کو ضبط کرتے ہوئے یا کنٹرول میں رکھتے ہوئے اپنے اس سمجھیے یہ محبت کا جو ہم اظہار کر رہے ہیں اس کے حدود ہی میں ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہم آخری میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بسا دے, ہم سبھی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے اور واضح راستے پر چلائے, ہم سبھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے, اور ہم سبھی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن نصیب کرے, اور ہم سبھی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر پلائے, اور ہم سبھی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمرے میں شامل کر کے جنت میں اعلی مقام عطا کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ان ناپاک اور ان گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جن کی یہ جرأت اور جسارت کہ اللہ رب العزت انہیں آخرت سے پہلے دنیا میں پورے دنیا والوں کے لیے عبرت بنا دے, پورے دنیا والوں کے لیے ان کو عبرت بنا دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہم وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا